جادو اور جنات دنیا کے اندر ایک ایسا ٹاپک جس کے حوالے سے بہت سے لوگ تجسس میں رہتے ہیں کہ جادو ہوتا بھی نہیں ہوتا اور یہ جنات ہوتے نہیں ہوتے، بلیک میجک سے کچھ ہو جاتا ہی نہیں ہو جاتا۔ یار تھوڑا سا عقل استعمال کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ زمین کے اوپر کتنے لوگ ہیں۔ ہر وہ بندہ جو کچھ سیکھنے کے چکر میں اسکل، وہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنے کے لیے یا تو سیلف اسٹڈی کرتا ہے یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو تلاش کرتا ہے جس سے وہ اس چیز کو سیکھے، یا پھر انٹرنیٹ پہ جاتا ہے نا، خود سیکھنے میں انٹرنیٹ پہ جائے گا یا اپنے انسٹیٹیوٹ میں جائے گا، چاہے وہ ادھر جا کے ٹیچر سے سیکھے، چاہے وہ انٹرنیٹ پہ جا کے کسی کی کتابوں سے پڑھے، مضامین سے پڑھے، ویڈیوز سے سنے، یا وہ اپنے طور پہ کسی پرائیویٹ بندے کو تلاش کرے جس کے بارے میں اس کو علم ہو جائے کہ اس بندے کے پاس فلاں چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی صورتوں میں انسان گھستا ہے تجسس میں کہ یار ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی طاقت، ایسی کوئی اسپریچول پاور، شکتیاں اور یہ اور وہ اسے حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں کیوں۔ کیونکہ انسان خود کو طاقتور دیکھنا پسند کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ پسند نہیں کرے گا فطرتی طور پہ کہ وہ کمزور ہو، اسے پیٹا جائے، مارا جائے۔ لیکن اگر کسی کو خود کو مایوس بنا کے رہنے کا شوق ہے تو رہے، ورنہ فطرتاً انسان تو خود کو کمزور ہوتا نہیں، وہ تو انسان تو اپنے آپ کو اتنا طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، اتنا پاورفل دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اگر اس کو ذرا سے انسان کیا مل جائیں آگے پیچھے پھرنے والے، صرف آگے پیچھے پھرنے والے، دو چار گارڈز مل جائیں تو تیور چینج ہو جاتے ہیں، کالر چینج ہو جاتے ہیں۔ آئے دو چار کے بجائے اگر کوئی 100-200 کا آدمیوں کا لشکر مل جائے، اور وہ اگر پولیس کا لشکر ہو جائے یا فوج کا لشکر ہو جائے، تو وہ آدمی جس کے پاس یہ حفاظت کے لیے ایسی کوئی آرمی ہو، پولیس ہو، ادارے ہوں، پھر وہ اور بہت سارے لوگ ہوں، تو سوچو اس کا اپنا غرور کس لیول پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہوا ماضی میں فرعون، نمرود، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو خدا سمجھا؟ آخر انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھا کیوں؟ خدا مانا کیوں؟ ان کو بھی پتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ وہ خدا ہے۔ جاہل تو تھے، عقل بالکل کام نہیں کر رہی تھی کہ اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے، زمین و آسمان کو دیکھتے تھے، پھلوں کو، سبزیوں کو دیکھتے تھے، حالانکہ یہ وہ نہیں اگا رہے تھے، لیکن انہوں نے دعوے کیے کہ وہ خدا ہیں۔ اب آتے ہیں جادو جنات پر۔ اس زمین کے اوپر وہ لوگ جو سپر نیچرل پاورز کی تلاش میں، وہی زیادہ تر یا تو روحانی طاقتوں کی طرف جاتے ہیں یا جادوئی طاقتوں کی طرف جاتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں ڈفرینس اس لیے ہیں کیونکہ اس زمین پہ یا تو رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ رحمانی طاقت، روحانی طاقت، اصل روحانی طاقت وہی ہے جو رحمان کے بندوں کے پاس ہے، اسلام کے مسلمانوں کے پاس ہے، وہ بھی جو سچے مسلمان ہیں جنہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر مسلم کے پاس اتنی روحانی پاور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسکلز بھی ہوتی ہیں، کچھ بائی گفٹس بھی دی جاتی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے پاس سے دیتا ہے، کوئی بھی ٹیلنٹ دے دیتا ہے، انلاک ہو جاتا ہے اس کے ٹیلنٹس۔ اللہ اپنے پاس سے جس کو چاہتا ہے نئے اسکل سکھا دیتا ہے، نئے علوم سکھا دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے جو دے۔ دوسری طرف وہ پاور ہیں جو شیطان کی پاورز ہیں۔ ابلیس بھی پاورز دیتا ہے، ابلیس بھی طاقتیں دیتا ہے، ابلیس اپنے پجاریوں کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ ابلیس کوئی خدا ہے اللہ کے مقابلے پر، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو پوری سلطنت چلا رہا ہے زمین و آسمانوں کی۔ ابلیس ایک ایسا پاورفل قسم کا جن ہے جس نے ہزاروں پتہ نہیں کتنے سالوں تک عبادت کی، ایک لیول حاصل کیا کہ وہ اس لیول پہ بیٹھ گیا کہ جنات کو بھی پڑھا رہا تھا اور فرشتوں کو بھی سکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی جاہل نہیں ہے ابلیس، کوئی جاہل جن نہیں ہے، الٹریٹ قسم کا جن نہیں ہے، بہت پڑھا لکھا قسم کا جن ہے، یہ بڑا سمجھدار قسم کا جن ہے، بہت ہوشیار اور چالاک مکار قسم کا جن ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو کس طریقے سے گمراہ کرنا ہے، کس طرح سے پھنسانا ہے، کیسے ایمان والوں کو لائن سے سلپ کروانا ہے اور راستے سے دور کرنا ہے، کس طریقے سے انسانوں کو گمراہ کر کے جھوٹے خداؤں کی پوجا پہ لگانا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس طرح ان کی توجہ، اٹینشن گھما کے کسی اور کی طرف لگانی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جو روحانی طاقتوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، وہ روحانی طاقتوں کے اندر تو لگ جاتے ہیں، روحانی طاقتیں بڑھانے بھی لگتے ہیں، روحانی طاقتوں کے ذریعے اپنے پیر مرید وغیرہ بنا کے اس میں کہانیاں قصے بھی شروع ہو جاتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ روحانی طاقتوں والے کی جو اکثریت ہے، وہ اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے اسلام غالب کرنے کا کام نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ طاقتیں حاصل کرنے کا پرپس کیا تھا۔
انہیں اپنی میں چاہیے تھی کہ جی میں فلانا ہوں، میں دھماکہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ انہوں نے وہ کیا، ان کو ملا، کوشش کی، چلو۔ شیطانی طاقت والوں کا کیا ہے، وہ جب شاید شیطانی طاقتیں حاصل کرتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی رحمان کے بندے نہیں ہیں اس سینس میں، ویسے تو اللہ ہی نے بنایا انہیں، لیکن ان کا یہ سینس اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ تو بھائی کوئی رام کو پوجا کر رہا ہے، کوئی کرشنا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جیزس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی وشنو کی کر رہا ہے، کوئی ہنومان کی کر رہا ہے، کوئی یاوے کی کر رہا ہے، تو وہ تو ایسے ہیں۔ باقی ایک طرف وہ ہیں جو بالکل ہی ڈسبلیور ہیں، وہ کہتا ہے کوئی گاڈ ہی نہیں ہے، لیکن ان میں بھی جن کا دل چرے وہ تجربات کرتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا بھائی، یہ جادو جنات جو ہوتے ہیں نا، اس پر آ کے بہت ساروں کی ایک جگہ پہ ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ڈس بلیورس کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہ جادو ہوتا ہے نہ جنات ہوتا ہے۔ وائے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی پریکٹیکل طور پر اپنے سامنے خود ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا، بس اتنی سی بات ہے، پرسنل ایکسپیرینس ان کا نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ اس کو اتفاق کے جھٹلا دیتے ہیں۔ ان کا مائنڈ سیٹ بہت ہی لو لیول کا ہوتا ہے، بہت لو لیول مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ڈس بلیور جو ہوتے ہیں۔ ان کی موسٹ آف دا میجورٹی، یہ جو میجورٹی آف ڈس بلیور ہیں، اصل میں ان کو ڈس بلیور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو اکثریت ہوتی ہے نا، بہت کم لوگ ان میں سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ورنہ تو میجورٹی سے بلائنڈ بلیور ہوتی ہے۔ یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم بلائنڈ بلیور ہو، تم جو ہے نا جادو جنات پہ بلیو کر رہے ہو، لیکن یہ بھی اندھے پن میں بغیر عقل استعمال کیے ڈس بلیو کرتے ہیں۔ اب وہ کیسے، اس کی مثال دیتا ہوں۔ فرض کرو کہ ایک ڈس بلیور نے میڈیکل سائنس پڑھ لی، اب اس نے جو میڈیکل سائنس میں پڑھا ہوگا نا، وہ ایک دیہاتی کو تو نہیں پتہ ہوگا۔ جب وہ اپنی وہ چیزیں دیہاتی کو بتانا شروع کرے گا کہ ہیومن باڈی میں کیا کچھ ہوتا ہے، باڈی فنکشن کیسے کرتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، گوشت پوش کے بجائے وہ سیلز اور یہ وہ والے نام لینا شروع کرتے جو بایولوجی میں ہوتے ہیں، تو دیہاتی تو ڈسبلیو ہی کرے گا۔ اب دیہاتی کو اگر اپنے جہالت کا علاج کرنا ہے تو اس کا طریقہ سیدھا سیدھا ہے کہ وہ خود میڈیکل سائنس پڑھے، وہ خود میڈیکل سائنس پڑھے بھی، اسٹڈی بھی کرے، ٹائم لگائے، اسپینڈ کرے، ان کے اس کی کتابوں کو پڑھے، اس کے استادوں کے ساتھ بیٹھے، پریکٹس کرے، پھر اسے پتہ لگے گا کہ وہ جہالت کی کس عروج پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے تو نہیں پتہ لگے گا نا، یہ تو سیدھی سی بات ہے یار۔ اسی طرح جو لوگ جادو کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ جادو کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ جادو کے اندر استادوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف ان کو پتہ ہوتا ہے ایکچولی پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں اور ریزلٹس کیا آ رہے ہیں۔ اور جو لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسے ایسے تھوڑی کہ دنیا بھر کے اندر جہاں بلیک میجک کے حوالے سے ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، اشتہارات چلتے ہیں، لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پیسہ لوٹاتے ہیں بھائی۔ اتنے سارے بلیک میجیشین ہیں اور روحانی ٹائپ کے لوگ اور اسپریچول ٹائپ کے لوگ پیسوں میں کھیل رہے ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ہمارا فلاں مسئلہ، لوگوں کے مسئلے کیا ہوتے ہیں، میری شادی نہیں ہو رہی، میرے بچے نہیں ہو رہے، میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے، میرے جو ہے نا رشتہ نہیں آ رہا، مجھے نظر لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہی تو رشتے چل رہے ہوتے ہیں نا بھائی، یہی ہوتا ہے نا زیادہ تر تو یہی ایشوز ہیں۔ کامن پرسن کا کیا ایشو ہے یار، صبح اٹھتا ہے، بیوی بچے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جسے نکل کے تو جاب پہ جانا ہوتا ہے یا باہر نکل کے کام ڈھونڈنا ہوتا ہے، مزدور ٹائپ کا اگر بندہ ہو، بزنس مین بھی ہو تو جائے گا تو آفس نہ، تو کام دھندے سے فرصت ملے تو اگلا سوچے۔ وہ لوگ ذرا ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فارغ وارغ ٹائپ کے نا، انہوں نے تو کرنا ہی ہوتا ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی فیلڈ اور ان کے جو ریزلٹس ہیں، ان کو دوسرا وہ بندہ جو ڈسبلیو مائنڈ سیٹ کا ہے وہ تب تک ڈسبلیو کرتا رہے گا، یا تو جب تک وہ خود ٹرائی نہ کر لے، خود ایکسپیرینس نہ کر لے، خود اسے پریکٹس نہ ہو جائے، اور وہ بھی جب وہ کسی تگڑے اور اصل سے ملے گا۔ ورنہ اس فیلڈ کی آڑ میں جھوٹ بولنے والے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں، کیونکہ بھائی چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے۔ مثلا کوئی بندہ منہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ میجیشین ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے میجیشین ہے تو اس کا پروف کدھر ہے، اسے پروف دکھانا پڑ جائے گا، پریکٹیکل پروف پریکٹیکل سے ثابت ہوتا ہے، منہ کے فائر سے نہیں ہوتا۔ سو جادو اور جنات، جادو کرنے والا جب جادو کرے گا اس کے اثرات جس پر وہ جادو کرے گا اس پہ نظر آئیں گے۔ ٹیسٹنگ ایسے ہوتی ہے، اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی روحانی طاقتوں والا، کوئی ایسا جس نے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے میں ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ مولانا ابرار عالم کراچی شہر کے، انہوں نے اتنی ایکسپرٹیز جیسے حاصل کی ہے کہ جی وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے دور دراز دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے شہر میں کوئی کہیں پہ بھی بیٹھا ہو مریض، لا علاج مریض، تو اس کی حالت میں وہ بہتری اللہ کی طاقت سے لاتے ہیں، یہ لانے کا وہ کام کرتے ہیں، مریض کو لا علاج مریض کو ٹھیک کرنے کا وہ کام کرتے ہیں۔ 20 سال ان کو اس فیلڈ میں ہو گئے۔ ان کا انٹرویو بھی میں نے کیا ہوا ہے، ان کی طرف سے تو ہے کہ وہ کوئی بھی لا علاج مریض ہو 1 گھنٹے کے اندر اس کو تجربہ کرانے کے لیے سروس کے حوالے سے وہ ایکسپیرینس بھی کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ سو یہ کیا چیز ہے جی، اگر کسی کو چیک کرنا ہو تو پریکٹیکل کرے،
کانٹیکٹ کرو, چلو بات کر کے دیکھیں بھائی کوئی لاعلاج مریض ہوتا ہی نہیں ہوتا بہتری 1 گھنٹے کے اندر کوئی آتی ہی نہیں آتی. پریکٹیکل سے پروف ایسے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ لاعلاج مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے, لاعلاج مریضوں کو علاج کرتا ہے, ٹھیک کرنا کیا علاج کرتا ہے, اور اللہ کی طاقت سے, تو وہ ایکچولی اللہ کی پاور کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں. یہ سائڈ ہوتی ہے رحمان والی سائڈ, جہاں وہ لوگ جو اللہ کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے انسانوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے انسانوں کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ پھر اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہی کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں اور اس لاعلاج مریض پہ کام کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں ان کا جو بھی کوئی پروسیس طریقہ ہے, تو وہ بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے, پہلے نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا, ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہوتا ہے, نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا, وینٹیلیٹر تک پہنچ جاتا ہے, لاعلاج ہو جاتا ہے, نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا, فالج ہو جاتا ہے, تھیلیسیمیا ہو جاتا ہے, برین ڈیمیج ہو جاتا ہے, سب کچھ ہر قسم کے لاعلاج کی کیٹیگری میں مرض میں آ جاتا ہے, نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا. پر جب وہ ایسے بندوں کے پاس جاتا ہے, یہ تو ایک بندے ہیں نا, اور بھی بہت سارے ہیں دنیا میں کام کر رہے ہیں, تو وہ جب اللہ کی طاقت کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے. ایکچولی تو اللہ ہی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ جب اپنا کام کرتے ہیں, پروسیس ہے, پڑھائی ہے, دعا ہے, تو ان کے تھرو اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. ایکچولی تو اللہ ان کو کچھ دکھا, ان کی ایک شان بڑھانا چاہتا ہے, دنیا میں عزت بنوانا چاہتا ہے, اس لیے اللہ ایسا کرتا ہے. ورنہ اللہ کو تھوڑی کوئی ضرورت ہے کہ وہ تو ویسے بھی ڈائریکٹ بھی ٹھیک کر سکتا ہے, لیکن سوچو کہ وہ لوگ ڈائریکٹ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے, اللہ تو پہلے بھی کر سکتا ہے. اینی وے, اب آتے ہیں وہ والی سائڈ, یہ بلیک میجک والی, یہ کالے جادو والے ٹائپ کے لوگ. یہ اللہ کی پوجا تو کرتے نہیں ہیں, اگر کرتے بھی ہوں ایسے ہوتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن وہ کالا جادو کرتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں. کیونکہ کالا جادو پھر اس کے اندر گندی باتیں, گندے کام, شیطان کی پوجا, شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے, تو اس ٹائپ پہ تو وہ کہاں سے مسلمان رہا. وہ کالا جادو کر کے لوگوں کو بیوی بیوی میں طلاق کروانا, گھروں میں لڑائیاں کرا دینا, کاروبار تباہ کرا دینا اگلے کا, اس ٹائپ کے کام وہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا توڑ کرنے کے لیے اسی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, پھر ان سے ہیلپ لینی پڑتی ہے. یا تو کوئی بندہ خود اتنا پاورفل ہو جائے کہ وہ اپنے طور پہ ان کا توڑ کرے اور اللہ سے مدد لے. اگر نہیں ہو رہا تو پھر وہ ایسے لوگوں سے بھی ہیلپ لے سکتا ہے کہ بھائی یہ ہے میرے ساتھ مسئلہ اور مجھے نہیں پتہ کس نے کیا, اب آپ چیک کریں جو کرنا ہے. تو وہ اس فیلڈ کے لوگ اس فیلڈ کو جانتے ہیں. اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں ماڈرن وے میں. جیسے کہ ایک آئی ٹی پروفیشنل, ایک کمپیوٹر کا جاننے والا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ویب ڈیولپر بھی ہوتا ہے, ویب ڈیزائنر بھی ہوتا ہے, ایس یو ایکسپرٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ جس نے ونڈو سیکھی ہے, خالی ابھی ونڈو انسٹال کرنا اور چلانا آتی ہے اسے. ایک ہے اس نے ایم ایس آفس بھی سیکھ لیا, ایک نے کمپیوٹر نیٹورکنگ سیکھ لی, لین نیٹورکنگ وغیرہ وہ کر لیتا ہے, دوسرے نے وین سیکھ لیا, جی وہ ذرا وائڈ ایریا پہ نیٹورکنگ کر رہا ہے. کچھ لوگ اس سے اوپر چلے جائیں گے, انٹرنیٹ آئی ایس پی میں کام کر لیں گے, وہاں کے نیٹ ورکس مینیج کریں گے, جی کمپنی پورے کیمپس اور یہ وہ سب کچھ, سٹی وائڈ, پھر وہ کنٹری وائڈ, مختلف لیولز ہیں نا. یہ لوگ اس فیلڈ کو جانتے ہیں جس کو دوسرا نہیں جانتا. مثال کے طور پہ ویب ڈیولپر اس فیلڈ کی ایکسپرٹیز یا اس چیز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا جو ایک ہیکر جانتا ہے. ہیکر کو تو نام آتے ہی اگلے کا دوسرے بندے پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. جیسے جن کا نام آتا ہے نا, جن, تو بندے پہ ہیبت طاری ہوتی ہے, اور جن بھائی گوڈ, کالا رات, بھوت پریت, یہ وہ, کیونکہ فلموں سے وہ ایک مائنڈ سیٹ میں امپیکٹ قائم ہوا ہوا ہے. اسی طرح ہیکر کا ایک امپیکٹ ہے سوسائٹی پر. جو لوگ کمپیوٹر فیلڈ کو جانتے ہیں وہ جیسے ہی سنتے ہیں نا ہیکر ہے, ایک بندے کی پروفائل پہ بھی لکھا ہو نا ہیکر, آٹومیٹیکلی دل کے اندر ایک روب قائم ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ میں ڈر بیٹھ جاتا ہے, بھائی اس سے دوستی نہیں کرنی, دور ہی رکھو, ایسا نہ اپنی پروفائل کو ہیک کر دے. یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ ہیکر جس فیلڈ کو جانتا ہے, ہیکر جس اینگل میں دنیا کو دیکھتا ہے کمپیوٹر سائنس کی, اس اینگل میں ونڈو چلانے والا, ویب ڈیولپمنٹ کرنے والا, ایس ای او کرنے والا, یوٹیوب چینل چلانے والا نہیں دیکھتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا علم اپنی فیلڈ تک محدود ہے, اس کا علم اس کی فیلڈ تک محدود ہے, لیکن اس کی فیلڈ اتنی پاورفل اور خطرناک قسم کی ہے کہ وہ ان ساری فیلڈوں والوں کا دھجیاں اڑا سکتا ہے اگر کمپیوٹر میں گھس جائے یا انٹرنیٹ سے ریموٹلی کچھ کرنا چاہے. ریموٹلی آ گئی بات سمجھ میں. سو یہ تو کمپیوٹر والی فیلڈ کا بھی حال یہی ہے کہ جس فیلڈ میں میدان ہو, اگر دوسرا ڈسبلیو کرتا رہے, مثال کے طور پہ ویب ڈیولپر کوئی بولے اب ہیکنگ ویکنگ کچھ نہیں ہوتی, سب ٹوپی ڈرامہ ہے, بکواس ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی دور بیٹھا ہوا اور میلوں دور بیٹھے ہوئے کسی کے کمپیوٹر کو پکڑ لے, ایکسس کر لے, اور ایسا کیسے کہ وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا اور اس کو استعمال کر رہا ہے, کمپیوٹر کو ماؤس یوز کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو بات ایک عام آئی ٹی پروفیشنل بھی جانتا ہے جس نے کمپیوٹر یوز کیا ہو, کہ بھائی وہ آپ جو ہے نا وہ زوم میٹنگ کے تھرو بھی ریموٹ کنٹرول کر سکتے ہیں,
ٹھیک ہے، نہیں تو کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز آتے ہیں، پی سی کے ٹولز آتے ہیں اتنے سارے جن سے ریموٹ کنٹرولنگ ہو جاتی ہے. ٹیم ویور انسٹال کر لو تو آپ دوسرے کا ریموٹ ایکسیس کر لیتے ہیں پی سی کا. ٹھیک ہے، اور بھی ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس میں پرمیشن بھی نہیں چاہیے ہوتی ہے، ڈائریکٹ بیک ڈور کے ذریعے گھس کے توڑ پھوڑ کر کے گھس جاؤ پی سی کو ایکسیس کر لو، پورا کنٹرول لے لو. ایسی چیزیں ہیں. لیکن ایڈوانس لیول پہ جانتے ہیں لوگ جو اس فیلڈ کے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں جب کمپیوٹر سائنس کے اندر یہ حال ہے تو یار ایک نارمل فیلڈ یہی بلیک میجک اور اس میں اب مولانا ابرار عالم مثال کے طور پہ جس طرح کرتے ہیں، کس کو پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیا چیز ہے، وہ کون سا سسٹم ہے جس کے تحت وہ ریموٹلی کسی بھی مریض لا علاج مریض کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں. کس کو پتا آخر کیا چیز ہے، وہ کون سا علم ہے، وہ کون سی میکینک ہے، کس چیز کی سائنس ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کا ایک واقعہ دین اسلام کے اندر موجود ہے، قرآن میں موجود ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے سچے خدا ہونے پہ تو محمد ذیشان رشید چینل جو میرا ہے اس پہ تو کئی ثبوت ہیں. 100% پریکٹیکلی ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ ہی خدا ہے، اس نے اپنے بڑے بڑی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں 21ویں صدی میں. سو اللہ کے الٹیمیٹلی خدا ہونے پہ تو کوئی اب شک نہیں ہے. قرآن اس لیے اس کا کلام بھی ہے، اس حوالے سے بھی اب شک کی گنجائش نہیں ہے. تو قرآن کے اندر ہی اللہ نے بتایا تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شخص کے بارے میں جس نے پلک جھپکنے سے پہلے پورا تخت بلقیس ٹرانسفر کیا تھا. پورا فزیکل جو تخت تھا کسی اور ملک میں تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا تھا ود ان اے بلنک آف اے سیکنڈ. پلک جھپکنے سے پہلے اتنی فاسٹ اسپیڈ پہ اس بندے نے کیا کیا تھا، کوئی پڑھائی نہیں، کچھ نہیں، کتنی کوئی کیا بات کرے گا. اس بندے نے تو بس منہ سے کہا تھا لے آؤں گا اور وہ تخت سامنے موجود تھا. اس کا مطلب وہ ہی ہیڈ سم تھنگ از ویری اسپیشل اینڈ پاورفل. سو بہرحال وہ علم کیا تھا میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن ایسا ہوا ہے. اب جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے اور جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اس کے بعد وہ جادو کا انکار کرے اور جنات کا انکار کرے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اور اگر اس نے انکار کیا جادو اور جنات کا، اس بات پر بھی وہ کافر ہو سکتا ہے. کیسے؟ کیونکہ قرآن کے اندر جنات کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا کہ جنات بھی ہیں، جنات کو اللہ نے بنایا ہے، جنات کو حکم دیا تھا سجدہ کریں انسان کو آدم علیہ السلام جب بنے تھے. اور جنات سلیمان علیہ السلام کے غلامی کرتے تھے، ان کے لیے محل بناتے تھے، ان کے کام کرتے تھے، نوکر کی حیثیت سے کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کا. پتہ لگا انسان کا ایک لیول ہے. ایز اے ہیومن وی ہیو اے ویری ہائی پریورٹی ان دا ہول یونیورس، ان دا کریچرس ابو آل ادر کریچرس. لائک ایز اے ہیومن انسان کے سامنے فرشتوں نے اور جنات نے سجدے کیے تھے. آدم علیہ السلام جن کی ہم اولاد ہیں ساری دنیا کے انسان. تو بھائی اس اللہ نے قرآن میں جنات کے بارے میں بتا دیا. اب جنات ہوتے ہیں نہیں ہوتے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا. تو کوئی مسلم اگر پہلی بات یہ کہتا ہے کہ جی جنات نہیں ہوتے اور یہ سب کہانی کتابی باتیں ہیں اور اس کا سائنس کے دور میں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ماڈرن 21ویں صدی ہے تو سائنس کا دور ہے، یہ جادو جنات تو فضول باتیں ہیں، پرانی کتابوں کی بونگیاں یہ وہ ہے، تو اسے سوچنا پڑے گا پھر کہ وہ کفر کر رہا ہے. وہ قرآن کے اندر موجود آیات کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا. پوچھ لو کسی بھی مسلم اسکالر سے، پوچھ لو جو سینسیبل ہو، جھوٹ نہ بولے، اس سے پوچھو کہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے. وہ بتائے گا، فتویٰ وہ بتا دے گا. مفتی سے پوچھ لو، فتویٰ لو کہ بھائی ایک بندہ کہتا ہے جی قرآن میں جتنی جادو جنات کی چیز ہے نا، اس حوالے سے وہ انکار کر کے کہتا ہے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. تو پوچھو کہ کیا یہ فتویٰ کیا اس بندے کے بارے میں، پوچھو، وہ بتائیں گے. اسی طرح جنات کے ساتھ ساتھ جادو جو ہے نا، جادو کے حوالے سے بھی قرآن میں بتا دیا اللہ نے. ہاروت ماروت جو فرشتے تھے وہ بھیجے گئے تھے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو وہ سکھاتے تھے انہیں کیا سکھاتے تھے؟ جادو. ایک علم سکھاتے تھے، جادو، جس سے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا. اور وہ بتاتے تھے، سکھانے سے پہلے بھی اس سے ایگریمنٹ بھی کر لیتے تھے. بہت کچھ ہے قرآن کے اندر، پڑھ لینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جادو بھی موجود تھا، جنات بھی موجود تھے، کب؟ آج نہیں، ہزاروں سال پہلے. تو اس وقت جادو جنات والے لوگوں کا علم کا ترقی کا حال کیا ہوگا؟ جس طرح ہر فیلڈ میں ترقی ہو رہی ہے نا، نیچے تو کوئی نہیں آتا نا، اوپر ہی جاتا ہے انسان، اپ گریڈ کرتا ہے خود کو. کمپیوٹر میں بھی ونڈو 3 آئی تھی تو ونڈو 3 اینٹی، پھر یہ سب کچھ کرتے کرتے 98 اور 2000 2001 اور یہ جی یہاں تک پہنچ گئے. کہاں تک؟ ونڈو 11 چل رہی ہے اور اوپر جا رہے ہیں. لینکس بن گئی، پھر یوونٹو آ گئی. آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایک کے بعد ایک کلا بازیاں مارتا ہوا کود پڑا. یہی کام کمپیوٹر سائنس میں اور فیلڈ میں ہوا. آپ دیکھ لو اے آر، وی آر، پھر اے آر اور پھر یہ ایکس آر اور یہ سب کرتے کرتے آج اے آئی کے اوپر بھی ہیں، پھر میٹاورس میں پہنچ گئے. ہو کیا رہا ہے؟ ایڈوانسمنٹ پہ ایڈوانسمنٹ.
انسان جب ایک چیز بناتا ہے تو اس کو امپروو کرنے کی سوچتا ہے، اس کو اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر. اور وہ کیونکہ جو وہ سوچتا ہے وہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے، اس تھنکنگ تک پہنچنا چاہ رہا ہے. میں بتاؤں کیا تھنکنگ ہے. وہی بات جس پہ میری شروعات بھی ہوئی کہ ایک انسان خود کو بہت پاورفل دیکھنا چاہتا ہے، وہ طاقتور بننا چاہتا ہے. سو ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی طاقت ہی بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو ملکوں کی فوجیں کھڑی ہیں، یہ جو بارڈرز پہ فوجیں کھڑی ہوتی ہیں، یہ جو ممالک کے اندر ایٹمی میزائل اور یہ سب چیزیں لگی ہوتی ہیں، اس کا پرپس کیا ہے؟ طاقت، قوت، دشمن پر روب قائم کرنا، دشمن کو ڈرا کے رکھنا، ادھر حملہ کرنے کی سوچنا بھی نہیں. اتنی چیزیں تمہارے پر خچے اڑا دیں گے ہم، اس لیے ہوتا ہے نا. تو یہ دشمنی کے لیے جو سب بیٹھے ہیں، یہ پاور طاقت ہی کا سارا حصول ہے. پھر اس ملک کے جو پڑھنے والے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسکولوں میں جب جاتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں نا. اسی سبجیکٹس کو پڑھتے وہ اپنا انٹرسٹ فائنڈ کرتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں ہے. تو جس کا سبجیکٹ جس طرف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ادھر نکل پڑتا ہے. کوئی سائنسدان بننے نکل پڑتا ہے، کوئی انجینئر بننے نکل پڑتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے نکل پڑتا ہے، کوئی وکیل بننے نکل پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ تو بعد میں ہونا نہیں چاہیے. تو شروع سے ہی بچوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ اور اس طرح چلنی چاہیے کہ ان کا ٹیلنٹ بچپن میں ڈسکور کیا جائے، اور جس حوالے سے جو بچہ اس زمین پر بنا کے بھیجا گیا اس کو اسی طرف تیاری پہ لگا دیا جائے. پر لکیر کے فقیر سسٹمز کے اندر یہ نہیں ہوتا. وہاں بچے کی تربیت ستیہ ناش ہو جاتی ہے. اس کو 10 سال 15 سال 20 سال بعد جا کے بھی کنفیوژن رہتی ہے میں کیا کروں، کون سے اسکل سیکھوں. کیونکہ کرپٹ ترین سسٹم دنیا کے اندر موجود ہیں. تو کیا سے سیکھے گا وہ؟ 10-20 سال تو بچے کے ضائع ہو جاتے ہیں. یہی چیز جس کو پتا ہو کہ جی وہ اسے مارشل آرٹ کا اسے لڑائی جھگڑے کا شوق ہے، مطلب مارشل آرٹ، جمپنگ، کودنگ، یہ وہ فلانے ڈیما کا اسپورٹس مین ہے، اسپورٹس کی طرف جائے گا بچپن سے. جس کو پتہ ہے کہ وہ تجسس میں لگا ہوا ہوتا ہے بچہ، وہ ایکسپیریمنٹس کر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر گھسا ہوا، کبھی اس چیز میں گھسا ہوا، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، اس کو دکھ رہا ہے وہ یہ جینیس ہے، یہ کرے گا، یہ کچھ نہ کچھ کر دے گا آگے. اس کو گھسڑنا پڑے گا سائنٹیفک قسم کی چیزوں میں، کیونکہ یہ انوینٹ کرے گا، یہ نکالے گا کریٹو چیزیں. پتہ لگ جائے گا جی. ایک ہے وہ بس گم سم ہی بیٹھے رہتے ہیں، انہیں بس صرف ڈرائنگ، یہ کر لو، وہ کر لوں، وہ کر لوں. ارے بھائی پینٹنگ کر رہا ہے، ڈرائنگ کر رہا ہے، پتہ ہے کیا کرنا چاہے گا، اس کو اسی فیلڈ کا ہے. اینی وے میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بچہ بھی کوئی ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے اسے کدھر لے کے جانا ہے. جادو جنات کی فیلڈ میں بھی جس نے میجک سیکھنا ہے وہ سیکھ لے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور جس نے جنات تک پہنچنا ہے، جنات سے کام لینا ہے، وہ پہنچ بھی جائے گا اور کام بھی لے لے گا. آپ کی سوچ ہے. کیونکہ اس نے اس فیلڈ کی طرف ارادہ کیا ہے. جب وہ ارادہ کرے گا تو کودے گا. اچھا یہاں پہ یہ ہوتا ہی ہے کہ جو ڈسبلیور ہوتا ہے، ڈسبلیور ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ ڈسبلیور جب یقین ہی نہیں کرتا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے، وہ کبھی کیوں کوشش کرے گا کہ وہ اس چیز کو حاصل کرے؟ حاصل تو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو یہ بلیو، یقین ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے انسان جو کہتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، آئی ڈونٹ نو. سو وہ بندہ ہے جس کو اگر تھوڑا سا نالج دی جائے، اویئرنیس دی جائے اور تھوڑا شوق دلایا جائے نا، شوق نہیں، تھوڑا سا تو شوق یعنی کہ وہ تھوڑا انٹرسٹ پیدا کیا جائے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے یار اچھی چیز ہے، گھسنا چاہیے. تو وہ پھر ادھر آ جاتا ہے، وہ کوشش کر لیتا ہے. لیکن جو بالکل ڈسبلیور ہے وہ صرف جھٹلاتا رہتا ہے، نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا. ایسا کیا پتہ لگ جاتا ہے دیکھتے ہی، جاہل انسان ہے، گنوار ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہا، ڈھیٹ ہے، ایروگینٹ ہے، تکبر میں مبتلا ہے، غرور میں. دفع کرو، ختم ہو گئی بات. کیونکہ اس کے نہ ماننے سے فیلڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسی طرح سے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا 40 سال کے ہونے کے بعد، تو ان کے خلاف اس وقت کے معاشرہ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا ان کے خلاف. ان کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلایا، ان کے اوپر گندے گندے الزامات لگانے شروع کر دیے. وہی لوگ جو پہلے ان کو صادق اور امین کہتے تھے وہی ان کے خلاف ہو گئے. چچا ان کا اپنا سگا چچا ان کے خلاف ہو گیا، گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، دشمنی پہ آ گیا، قتل کرنے پر آ گیا تھا. یہ تو ان کے سگے چچا کا حال تھا، ابو جہل کا، مردود کا. سو پتہ یہ لگا کہ بھائی ڈسبلیور تو ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کے ڈسبلیور بننے سے اور اس معاشرے کے ڈسبلیورز ہو جانے سے کیا آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام و نشان ختم ہو گیا دنیا سے؟ نہیں. انہوں نے جو مخالفت کی تھی کفار نے اس ٹائم، اس کے باوجود بھی آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کو آخری نبی ماننے والے دنیا میں بلینز میں ہیں.
اور یہ بڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے اسلام پوری دنیا میں غالب بھی ہو جائے گا دنیا کے سارے مذاہب پر، کیونکہ دنیا کے سارے جو مذاہب ہیں اسلام کے مقابلے پہ وہ سب انسانوں کے مصنوعی مذاہب ہیں، مصنوعی خداؤں کے مصنوعی مذاہب ہیں، یعنی کہ فالس ریلیجنس ہیں. سو ان فالس ریلیجنس کے اندر کیونکہ یہ شیطان کے پجاری ہیں، شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، شیطان نے ان کو پوجا پاٹ پہ لگایا ہوا ہے مصنوعی خداؤں کی. یہاں پر کالا جادو ہوتا ہے، یہ لوگ کالا جادو کرتے ہیں، ان میں زیادہ ملے گا. مسلمانوں میں یہ چیز کم ملے گی، کیونکہ مسلم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کالا جادو کرنے سے وہ گیا اسلام سے خارج، کافر ہو گیا اور ختم، تو وہ نہیں کرے گا. اور جس نے سیکھنا ہے تو پھر وہ کدھر آئے گا وہ روحانی طاقتوں کی طرف جائے گا، اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں عملیات کی طرف جائے گا، اور ایسے لوگوں سے ملے گا جو عامل حضرات ہیں، ٹھیک ہے، جو عملیات کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، تو وہ کرے گا. عملیات مطلب عمل، ایک ایکشن، ایک پڑھنا کہ جی فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس طرح سے ترتیب میں پڑھو تو یہ رزلٹ آتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے. میں اس کی بڑی ماڈرن اس میں ایگزامپل دوں گا کہ جس طرح ایک پروگرامر کو پتہ ہوتا ہے نا کہ پروگرامنگ کے اندر کتنی لینگویجز ہیں، تو اسے اگر شوق ہوتا ہے پروگرامنگ لینگویج کا سیکھنے کا، تو اسے یہ دیکھنا پڑتا ہے وہ فرنٹ اینڈ سیکھنا چاہتا ہے، بیک اینڈ ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے، تو اسے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، جو اسپیسیفک ایریا وہ سلیکٹ کرتا ہے، تو اسے اسپیسیفک لینگویج بھی سیکھنی پڑتی ہے. جیسے کہ جیسے ویب سائٹ بنانی ہو تو اس کو اسے پتہ ہوتا ہے کہ HTML سیکھنی ہے، CSS سیکھنی ہے، جاوا اسکرپٹ سیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور آگے بڑھنا ہے اس نے تو فریم ورکس ہیں جی، اور آگے بڑھنا ہے تو جی بیک اینڈ لینگویجز ہیں، پھر اور آگے جانا تو فل اسٹیک کے لیے کیا کرنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے تو جی وہ گھوم جاتا ہے پورا ایک. اسی طرح اگر کسی نے سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ آنا ہے تو اس کو پتہ ہے جی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے اسے C+ پہ جانا ہے، جاوا پہ جانا ہے، کوٹلن پہ جانا ہے، کس پہ جانا ہے. دیز آر دا تھنگس ہی نوز، کیونکہ اس فیلڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. AI پہ جانا ہے، ڈیٹا سائنس پہ جانا ہے، ایوری تھنگ از کمنگ. پھر وہ لوگ جو موبائل ڈیولپمنٹ میں جا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کون سا اسٹوڈیو انہوں نے انسٹال کرنا ہے اینڈرائڈ کا، پھر انہوں نے کیسے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کیسے لانچ کرنا ہے، کیسے گوگل سے ایکٹیویٹ کرنا ہے. اٹس آل کمبائنڈ اینڈ کنیکٹڈ. لیکن ایک فیلڈ والا دوسری فیلڈ والے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ بھی نہیں ہے اس طرح. یعنی کہ جو ویب ڈیولپر ہوگا پروفیشنل، اس کو اگر اس نے کبھی موبائل ڈیولپمنٹ نہ کی ہو تو اسے نہیں پتہ موبائل ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایپ یوز کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ڈیولپر ہونا، کریٹر ہونا الگ چیز ہے، یوزر ہونا ایک الگ چیز ہے. دنیا کے بہت سارے لوگ یوزرز ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ڈیولپرز ہوتے ہیں، کریٹرز ہوتے ہیں. اب روحانی فیلڈ میں بھی سیم ٹو سیم ایک بندہ جس کو پتا ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ کس کا کلام ہے؟ اب اگر جب آپ اللہ کے حوالے سے اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ اس کی عظمت سمجھنا ناممکن ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے، جو اس کی اصل شان ہے، حقیقی ہے، اس کی ٹرو سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے. لیکن وہ جو کریٹ اکیلے کرتا ہے پوری کائنات میں ہر چیز جو کچھ دکھ رہی ہے نیچر میں، خربوں درخت، خربوں مچھلیاں، اربوں کہہ لوں، خربوں شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، اربوں میں کہتا ہوں، چلیں آسان عام کا لفظ بتا دیتا ہوں، کروڑوں تو بڑا کامن سمجھ میں آتا ہے. کروڑوں مچھلیاں بناتا ہے ایک ہی وقت میں کروڑوں مچھلیاں کریٹ کرتا ہے، ایک ہی وقت میں کروڑوں درخت بناتا ہے، ایک ہی وقت میں کروڑوں چیونٹیاں بناتا ہے، کروڑوں پرندے بنا رہا ہے، کروڑوں جانور بنا رہا ہے، کروڑوں سبزیاں بنا رہا ہے، کروڑوں پھل فروٹ سبزیاں درند پرند چرند وہ بنا رہا ہے، کروڑوں انسان بنا رہا ہے ماں کے پیٹوں میں، ان کی ماں کے پیٹوں میں. یہ کام سارے کون کر رہا ہے؟ اللہ. کیسے کر رہا ہے؟ اکیلے. کیسے؟ کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی دوسرا پارٹنر نہیں ہے، تیسرا اس کے ساتھ کوئی کریٹر نہیں ہے. اس کے ساتھ وہ کرتا ہے جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہے سسٹم میں چینجز کرتا ہے، جہاں چاہے پروگرامنگ کو چینج کر دیتا ہے، کیونکہ ساری پروگرامنگ اس کی سیٹ کی ہوئی ہے، اس نے سارا سسٹم سیٹ کیا ہے. سورج ایسے گھومنا ہے، زمین نے ایسے چلنا ہے، یا سورج نے ایسے جانا ہے، چاند نے ویسے جانا ہے، یہ سب کچھ اس کے سسٹم ہے. زمین ارتھ فلیٹ ہے نہیں ہے، یہ وہ، میں اس کی فیلڈس میں نہیں آ رہا، یہ جس کی بحث ہے وہ جانے. میں یہاں بات کر رہا ہوں دا نالج اینڈ سسٹم. تو روحانی فیلڈ کے اندر والا، قرآن و حدیث والا، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے جی یہ بادشاہ جو اللہ اس کائنات کا بادشاہ، اس نے جو اپنے منہ سے جو الفاظ کہے تھے، اس نے اپنے منہ سے جو الفاظ کہے وہی اصل میں قرآن ہے. جو پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے تھے کہ یہ فلاں آیت جو بھی ہے، تو یہ اللہ نے جو بولا وہ الفاظ ہیں. یہ اللہ کے الفاظ کو جب کوئی انسان پڑھتا ہے منہ سے، اللہ کے الفاظ ہیں، تو جب انسان کے منہ سے اللہ کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ عربی پڑھتا ہے قرآن کی، تو وہ اللہ کا کلام یعنی کہ اللہ کے الفاظ بول رہا ہے. تو جس اللہ کی پاور انلمیٹڈ ہو، جب اس اللہ کا وہ کلام پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ انسان نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تقوی والا ہو، اللہ کا فرمانبردار ہو، اللہ اس سے خوش ہو،
تو جب وہ اللہ کا وہ کلام پڑھ رہا ہوگا تو پاورز کتنی جنریٹ ہو رہی ہوں گی اس کے منہ سے، اور جب وہ پڑھ کے پھونک دے گا تو کتنی پاور جنریٹ ہو جائے گی، وہ ریموٹلی بھی اگر پڑھ رہا ہوگا تو کتنی پاور جا رہی ہوگی، بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ کمپیوٹر اور ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ سے ریلیٹڈ، وہاں پر جو روحانیت ہے، اب ایک بندے نے قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے الگ ہوگا، جیسے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر کچھ کوڈنگ ٹیگس ایلیمنٹس الگ لکھنے سے الگ رزلٹ آتے ہیں براؤزر پہ، جانتا ہے ویب ڈیولپر۔ سی ایس ایس سیکھے تو سی ایس ایس کو لکھنے سے الگ ہوتا ہے، پھر سی ایس ایس کو ایچ ٹی ایم ایل سے کمبائن کر دو تو الگ چیز آ جاتی ہے۔ سیم ٹو سیم جس نے روحانیت میں، عملیات میں بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے، پھر اپنے طور پہ بھی پریکٹس کی ہوتی ہیں اور ٹرائلز کی ہوتے ہیں، تجربات کیے ہوتے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں وہ نئی نئی چیزیں ڈسکور کر لیتا ہے، ایسے ایسے سیکریٹ علوم تک پہنچ جاتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں پتہ ہوتے، وہ کتابوں میں بھی درج نہیں ہوتے۔ وہ پڑھ کے سمجھ جاتا ہے جب اس آیت کو پڑھو اور فلاں آیت کو پڑھو اور فلاں آیت کو پڑھو تو یہ رزلٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ اگر اسے یہ پتہ لگ گیا، وہ اس کو بار بار ٹرائی کرے گا تو اسے بار بار وہی رزلٹ ملے گا، اسے یقین مل جاتا ہے۔ جیسے یقین ملتا ہے اب وہ اس چیز کو چاہے 10 بار یوز کرے 1000 بار یوز کرے، کیونکہ سسٹم کام کر رہا ہے، اس نے سسٹم پکڑ لیا ہے، یہ پڑھنے سے یہ رزلٹ آتا ہے۔ سیم ٹو سیم پروگرامنگ یہ لکھنے سے یہ براؤزر پہ آتا ہے، اب آپ کی مرضی۔ تو میں نے یہاں سمجھا دیا جادو اور جنات دونوں ریالٹی ہیں، جنات بھی ریالٹی ہے، جادو بھی ریالٹی ہے، روحانیت بھی ریالٹی ہے۔ ایک مسلم روحانیت کی لائن سے آئے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے گا، اپنے طور پہ سیکھے گا، اور جو استاد ہوں گے اس فیلڈوں کے ان سے وہ سیکھے گا تو وہ اپنے آپ کو مزید پاورفل بنا لے گا، روحانی شخصیت، یعنی ایک مسلم روحانی طاقتوں کو حاصل کر لے گا۔ روحانی شخصیت کیا؟ پریکٹیکل مسلم بنے گا، قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا، سنت پہ قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ جو شیطان کا پجاری ہوگا اس سے کیا مقابلہ کرے گا؟ اگر وہ مسلم بہت پاورفل ہوگا تو اس کے مقابلے میں دنیا کے سارے غیر مسلم بے بس ہو جائیں گے اس فیلڈ کے اندر۔ کیسے؟ جیسے مولانا ابرار عالم نے چیلنج کیا ہوا دنیا کے سارے غیر مسلموں کو، سورج مغرب سے نکالنے پر، مردے کو زندہ کرنے پر، اور زلزلہ لانے پر، اور آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں بغیر کیمیکل جسم پر استعمال کیے جانے پر، یہ انہوں نے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ ہاؤ؟ اب یہ وہ جانے، اللہ جانے۔ وہ ان کی جو ویب سائٹ ہے rightfulreligion.com، وہاں پہ موجود ہیں چیلنجز، ان کی پروفائل موجود ہے۔ اب یہ چیز غیر مسلموں میں نہیں ہے، کسی بھی غیر مسلم میں نہیں ہے، دنیا کی کسی غیر مسلم میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اتنے سارے غیر مسلم زندہ ہیں، اتنے سارے اسپریچول ریلیجیس لیڈرز ہیں غیر مسلموں کے، کالے جادو کے ماہر ہیں، اسپریچول اپنی فیلڈ کی ان کی جو اسپریچولیٹی ہے اس کے بھی وہ ماہر ہیں، یوگا، کنڈالنی شکتیاں وغیرہ وہ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ہیو دس پاور۔ دنیا کے سارے غیر مسلم مغرب سے سورج نہیں نکال سکتے، دنیا کے سارے غیر مسلم مل کر بھڑکتی ہوئی آگ میں بغیر کیمیکل استعمال کیے نہیں جا سکتے، آگ جلا دے گی ان کو، سورج وہ مغرب سے نکال نہیں سکتے۔ اگر وہ اپنے سارے معبودوں کو پکار لیں مدد کے لیے اللہ کے مقابلے پر تو بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں کائنات میں، تو سورج نکالے گا کون مغرب سے؟ یہ کام تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو مولانا ابرار عالم نے جو چیلنج دیا ہوا ان صاحب نے، وہ ایسے نہیں دیا ہوا، اور دعا کریں گے، کیا کریں گے؟ سورج اللہ ہی نکالے گا، میں بتا رہا ہوں نا، سورج اللہ ہی ریورس کرے گا، مردہ اللہ ہی زندہ کرے گا، کیونکہ وہ کرتا ہے، وہ ایک مسلم دعا کرتا ہے، باقی وہ جانے، اللہ جانے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں ایک مسلم دعا کرتا ہے، اگر اللہ نے قبول کر لیا، اس کی بات مان لیا، اس کی لاج رکھنا چاہے اللہ کر دیتا، اللہ کو نہیں روک سکتا پھر کوئی، لیکن اگر اللہ کرنا چاہے، اور زبردستی اللہ پہ کوئی کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ سو یہ چیز ہے۔ اور روحانی اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، ایک تڑکا دے دیتا ہوں کہ جب انسان دنیا میں اپنی ساری شکتیاں، طاقتیں، ہر چیز حاصل کر لیتا ہے، اپنے مذہب پہ عمل کر لیتا ہے، جو چاہے جس مذہب کا بھی ہو، وہ اپنے آپ کو سچا سمجھے، کوئی بھی سمجھے، جب وہ مر جاتا ہے اس کی ساری طاقتیں، جسمانی طاقتیں، ہر چیز، جسمانی طاقت، روحانی طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہیں سوائے نیک مسلمانوں کے۔ اس کا ثبوت، پریکٹیکل ثبوت، شاہ یعقوب بابا ہیں۔ شاہ یعقوب بابا چوہر جمالی گاؤں کے اندر پاکستان میں، ٹھیک ہے، ٹھٹا شہر میں۔ ان کے جسم زمین میں دفن ہے، 500 سال گزر گئے، لیکن ان کی روح لا علاج مریضوں کا علاج اور آپریشن کرتی ہے، میڈیکل آپریشن اور میڈیکل سرجریاں کرتی ہے۔ 500 سال ہو چکے ہیں، مسلم غیر مسلم ان کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کی روح کام کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی غیر مسلم کی قبر پہ ایسا کام نہیں ہو رہا کہ وہاں غیر مسلم کی روح لا علاج مریضوں کو میڈیکل آپریشن اور علاج اور سرجریاں کر رہی ہو۔ وائے؟ اس لیے کہ شاہ یعقوب بابا کی روح اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، پرمیشن سے یہ کام کر رہی ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے جو دنیا کے کسی غیر مسلم کے پاس نہیں ہے؟
پتہ لگا کہ روح کا کردار بھی دنیا میں ہو رہا ہے. روح کیسے کام کرتی ہے یہ کسی کے سامنے نہیں آئے گا, لیکن روح کے کام کا رزلٹ کیا ہے وہ شاہ حقیق بابا کے مزار پہ نظر آئے گا. ٹھیک ہو گیا. تو روحانی طاقت دیکھنی ہے موت کے بعد شاہ حقیق بابا, روحانی طاقت دیکھنی ہے زندگی میں مولانا ابرار عالم, جادوئی طاقتیں دیکھنی ہے زندگی میں دنیا کے اندر بے پناہ دھرم اتنے سارے مذاہب میں پڑے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں, لیکن لیجنڈری طاقت دیکھنی ہے جو دنیا کے کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہ ہو, پاس نہ ہو, مقابلے پہ کوئی کمال نہ ہو, تو پھر وہ دیکھنی ہے بائی دا مرسی آف اللہ. کیا کر تو دیا جو کرنا تھا. لیجنڈری فری لانسر آف پاکستان بائی دا مرسی آف اللہ, legend of Allah in the 21st century of modern science and technology, the death of all false gods and the death of all false religions. and جادو جنات تو بہت چھوٹی فیلڈ ہے, روحانیت تو بہت سارے لوگ ہوئے ہیں, لیکن جس لیجنڈری مشن پہ جس لیجنڈری کام کو میں کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے, اس کے مقابلے پر دنیا کے 99% انسان قیامت تک ناکام رہیں گے جو اسلام کے اور اولیاء اللہ کے ڈسبلیور ہوں گے. اسلام اس لیے کہا کہ اسلام کے دشمن, اسلام کے خلاف کام کرنے والے, اور اولیاء اللہ اس لیے لگایا کیونکہ اسلام کی اسپریچویلٹی زیادہ تر جنہوں نے فروغ دی, تبلیغ کی, پریچ کی, وہ اولیاء اللہ ہیں. ان کے جو دشمن ہوتے ہیں, ان کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں, ان کے خلاف جو انسلٹ کرتے ہیں, وہ ایکچولی دین اسلام کی جو روحانیت ہے وہ بھی روحانیت قرآن کے اندر سے نکال دو تو پھر کیا ہے. اتنے سارے واقعات ہیں, پہاڑ سے اونٹنی اللہ نے نکالی, مردے کو اللہ نے زندہ کیا, یہ روحانیت ہی ہے نا, روحانیت اسپریچویلٹی ہے. تو جو اسپریچویلٹی کا انکار کر رہا ہے, ڈسبلیور بنا ہوا, وہ کیا اسلام کی پریچنگ کر رہا ہے غیر مسلموں میں. اس ڈھکوسلے اس جاہل کو تو اپنا علم کا علاج کرنا چاہیے. سو اسلام کا ڈسبلیور اور اسپریچویلٹی آف اسلام کا ڈسبلیور, دونوں کو اپنی جہالت کے علاج کی ضرورت ہے. باقی میں نے جنات, جادو اور روحانیت پہ اچھا خاصا اللہ کے فضل سے بتا دیا ہے. مزید ریسرچ کرنی ہے, مزید تحقیق کرنی ہے, ایویڈنسز دیکھنے, ثبوت دیکھنے, پریکٹیکل دیکھنے, legendaryfreelancer.com, rightfulreligion.com, ذیشان ارشد.com. میرا اپنا ہی نام ذیشان ارشد ہی کافی ہے بائی دا مرسی آف اللہ.